براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ادارے اپوزیشن سے ناراض ہیں۔ جناب عمران احمد نیازی صاحب ادارے اپوزیشن سے ناراض نہیں۔ ادارے میں اگر ناراضگی ہو سکتی ہے تو وہ آپ کی کارکردگی سے ہوگی۔ اگر ادارے پریشان ہیں، ادارے کے اندر لوگ پریشان ہیں، تو وہ اس لیے پریشان ہوں گے کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ نے ترقی کرتی ہوئی معیشت کو 5.5% گروتھ سے نیگیٹو 0.4% گروتھ پہ لا پھینکا ہے۔ اگر ادارے پریشان ہوں گے تو اس لیے پریشان ہوں گے کہ ہمارا دشمن ملک اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے، اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے 2 سالوں سے پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ اگر ادارے پریشان ہوں گے تو اس لیے پریشان ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے جوان ہیں اور افسر ہیں وہ اب بجلی کے، گیس کے بل ادا نہیں کر سکتے اس تنخواہ کے اندر جس میں آپ اضافہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر ادارے پریشان ہوں گے تو اس وجہ سے ضرور ادارے کے لوگ پریشان ہوں گے کہ مودی کشمیر کو اچک کے لے گیا۔ مودی نے وہ وار کر دیا جو بھارت 72 سالوں میں نہیں کر سکا تھا، اور عمران احمد نیازی صاحب آپ کی حکومت خاموش تماشائی بنی، تماشا دیکھتی رہی۔ اداروں میں یقیناً اس وجہ سے بے چینی ہوگی کہ حکومت کی خارجہ پالیسی اتنی ناکام کیوں ہو گئی کہ ہمیں 17 ووٹ بھی UN ہیومن رائٹس کمیشن میں کشمیر کے مسئلے پہ قرارداد جمع کرانے کے لیے حاصل نہیں ہو سکے۔ میرے نزدیک اداروں میں تشویش اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب اور UAE جیسے دوست ممالک بھی ہم سے دور ہو گئے، اور اب وہاں بھارت کے آرمی چیف دورہ کر رہے ہیں۔ شاید اداروں میں اس وجہ سے بھی بے چینی یا تشویش ہو سکتی ہے کہ ہم نے چین کے اس منصوبے کا، جسے سی پیک کہا جاتا ہے، جس کے تحت 4 سالوں میں مسلم لیگ نون نے 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں حاصل کی، آپ 2 سالوں میں $1 آگے بڑھا نہیں سکے، اور جاری منصوبوں کو بھی آپ نے بیمار بنا دیا ہے۔ میرے خیال میں اداروں میں اگر بے چینی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ کے سارے کالے کرتوت ان کے کھاتے میں کیوں آ رہے ہیں، آپ کی بدنامی ان کے حصے میں کیوں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے تو اداروں کا ناخوش ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اداروں کو اور اپوزیشن کو لڑانا چاہتے ہیں، یا اداروں اور اپوزیشن کی لڑائی میں اپنے لیے کوئی عافیت تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اپنی کارکردگی کا جواب دینا ہوگا۔ یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ آپ نے پاکستان کو پچھلے 2.25 سالوں میں معاشی طور پہ تباہ کر دیا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پچھلے 2.25 سالوں میں آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو برباد کر دیا ہے۔ آج پاکستان بین الاقوامی سطح پہ تنہا کھڑا ہے۔ کشمیر کے اوپر ہم کسی کی حمایت حاصل نہیں کر پا رہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ ملک میں کسی قسم کی یکجہتی قائم کرنے یا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ کا لیول ڈی چوک کے کنٹینر کے لیڈر سے زیادہ نہیں تھا، اور نہ ہے۔ آپ میں یہ صلاحیت نہیں
کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ قوم کو یکجا کر سکیں, آپ قوم کے اندر اتحاد پیدا کر سکیں. یو آر اے پولرائزنگ فگر. آپ قوم میں انتشار تو پیدا کر سکتے ہیں, قوم کو گالیاں تو دے سکتے ہیں, آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. لہٰذا جیسے میں نے کہا کہ ہر اس پیمانے پہ جو ناکامی کا ہو سکتا ہے, آپ کلین بولڈ بھی ہو چکے ہیں, آپ سٹمپ آؤٹ بھی ہو چکے ہیں, آپ ایل بی ڈبلیو بھی ہو چکے ہیں, اور آپ کیچ آؤٹ بھی ہو گئے ہیں. اس لیے اب ضد کے ساتھ ضدی بچے کی طرح بیٹ پکڑ کے کریز نہ چھوڑنے کا جو کھیل ہے, یہ نہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا, نہ ملک کے حق میں اچھا ہوگا.